حمدا وصلاة وسلاما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ کے مخصوص آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری صورت، لیکن دوسرے تمام صورتوں سے بڑی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ عزیزان محترم، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اپنے اندر کئی عبادات کو لیے ہوئے ہے۔ بظاہر تو یہ ایک عبادت ہے، لیکن یہ کئی عبادات کا مجموعہ ہے۔ خصوصاً ملائکہ کی جو عبادات ہیں وہ تمام عبادات اس میں شامل ہیں۔ بعض ملائکہ وہ ہیں جو ہمیشہ رکوع کی حالت میں ہیں، بعض ملائکہ وہ ہیں جو ہمیشہ سجدہ کی حالت میں ہیں، بعض ملائکہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور نماز وہ عظیم عبادت ہے جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تعریف بھی ہے۔ اور اگر ہم دیگر مخلوقات کی عبادات کو دیکھیں تو وہ تمام عبادات بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم درختوں کو دیکھیں تو وہ قیام کی حالت میں ہیں، اسی طرح اگر ہم چوپایوں کو دیکھیں تو وہ رکوع کی حالت میں ہیں، سام بچھو وغیرہ کو دیکھیں تو وہ سجدہ کی حالت میں ہیں، مینڈک کو دیکھیں تو وہ قعدہ کی حالت میں ہے۔ تو نماز وہ عظیم عبادت ہے، اور چونکہ یہ نماز انسانوں کو دی گئی ہے، انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ ان کو ایسی عبادت دی جائے جو دیگر تمام مخلوقات کی عبادت سے افضل عبادت ہو۔ نماز کی فضیلت، نماز کی کرامت، نماز کی عظمت اور نماز کی شرافت پر بڑی دلیل یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہیں ان تمام عبادات کا حکم زمین پر نازل کیا گیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر اتار دیا گیا، حج کرنے کا حکم زمین پر بھیجا گیا، لیکن نماز وہ عظیم عبادت ہے، اس کا حکم زمین پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ وہاں محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی، محبوب اور محب آپس میں ہم کلام ہوئے، محبوب اور محب ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ اس عظیم وقت میں نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ دیا گیا۔ دن میں ہم 5 نماز ادا کرتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ 5 نمازیں ہی کیوں عطا کی گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو دیگر امتیں تھیں، دیگر جو انبیاء تھے، وہ جو نمازیں ادا کرتے تھے ان کے نماز کو ملا کر ہمیں عطا کیا گیا۔ اس طریقے سے یہ 5 نمازیں بن گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فجر ادا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہر ادا کرتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام عصر ادا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغرب ادا کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عشاء ادا کرتے تھے۔ تو ان سب کو ملا کر ہمیں عطا کیا گیا۔ اس طریقے سے ہماری 5 نمازیں بن گئیں۔ اور 5 نمازوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دن اور رات میں ٹوٹل 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان جب صبح سویرے جاگتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اپنے دن کا آغاز بھی رب کی عبادت سے کرو۔ پھر چلتے چلتے ایک حالت مکمل ہو جاتا ہے، دوسری حالت شروع ہو جاتی ہے، انسان کھانا وغیرہ کھاتا ہے، پھر دن کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے،
تو حکم دیا گیا کہ ظہر کی نماز ادا کرو اور دن کے دوسرے حصے کو شروع کرو۔ پھر چلتے چلتے عصر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت سیر و تفریح کا وقت ہوتا ہے، کاروبار وغیرہ سے چھٹی کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا گیا اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرو اور اپنے اس وقت کو بھی اللہ کی عبادت سے آغاز کرو۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے رات کا آغاز ہوتا ہے، تو مغرب نماز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے رات کا آغاز کرو۔ پھر عشاء کا وقت آتا ہے، عشاء کے وقت آدمی کھانا کھا کے سوتا ہے، تو حکم دیا گیا کہ عشاء کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے پھر نیند کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخری نیند ہو، اس وقت آپ اپنی آنکھیں بند کرو، پھر جب آنکھیں کھلیں تو محشر کا میدان ہو، اس لیے اللہ کی عبادت کر کے سو جاؤ۔ اور اگر یہ موت کی رات ہو تو پھر جب آپ آخر میں اٹھو تو عبادت کر کے سوئے تھے تو آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز کی بہت سارے فضائل، فوائد اور برکات ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم تو دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بے حیائی کے کاموں سے نہیں بچتے، اس کے باوجود بھی ہم برے کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز پڑھنا اور ہے۔ قائم کرتے ہیں اقامت الشیء توفیۃ حقہ، کسی چیز کے تمام حقوق کو ادا کرنا ہی اس کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ آپ کسی چیز کے تمام حقوق ادا کرو، اس کے جتنے ظاہری حقوق ہیں، جتنے باطنی حقوق ہیں، تمام حقوق کو ادا کرو۔ جب آپ نے تمام حقوق ادا کیے تو پھر آپ اس کے بعد کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس کو قائم کیا۔ تو جب ہم نماز کو قائم کرتے ہیں تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تمام ظاہری اور تمام باطنی حقوق ادا کریں۔ ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ اس کے تمام ارکان سنت نبوی کے مطابق بجا لائیں، نماز کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام سنن، تمام مستحبات کا خیال کریں۔ جب نماز پڑھنے لگیں تو اچھی طرح وضو کریں، ہمارے کپڑے پاک ہوں، جائے نماز پاک ہو، ان تمام کاموں کا خیال کریں، اس کے بعد نماز ادا کریں۔ تو یہ نماز کے ظاہری حقوق ہوئے، صرف ان کو ادا نہیں کرنا، صرف ان کا خیال نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نماز کے باطنی حقوق بھی ہیں۔ نماز کے باطنی حقوق یہ ہیں کہ جب ہم نماز ادا کریں تو دل میں خشوع ہو، دل میں خضوع ہو، دل میں عاجزی ہو، دل میں انکساری ہو، توجہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس طرح ہو کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، احسان کی کیفیت طاری ہو، کأنک تراہ، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اتنی تو حالت ہو کہ انہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پل پل سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس حالت میں اس کیفیت سے نماز ادا کریں گے تو پھر یہ نماز کو قائم کرنا کہلائے گا، اور ایسی ہی نماز کو مومن کا معراج کہا گیا ہے، اور ایسی ہی نماز ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ حضرت حاتم زاہد سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اس کے بعد جائے نماز پہ آتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ میرے آگے ہے، میرے سینے کے آگے مقام ابراہیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور گویا میرے قدم پل صراط پر ہیں، میرے داہنی جانب جنت ہے، میری بائیں جانب دوزخ ہے۔ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے پیچھے ہے، اور اس نماز کے بارے میں میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ جب ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو پھر اس کے بعد کہتا ہوں، تکبیر کہتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں اور نماز کو شروع کرتا ہوں۔ پھر جب تلاوت کرتا ہوں تو اس قرآن پاک کے ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی پر غور و فکر کرتا ہوں، پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، اور گریہ و زاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور قبول ہونے کی
امید کرتے ہوئے التحیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد سنت کے مطابق سلام پھیرتا ہوں، اور نماز سے جب فارغ ہوتا ہوں تو نماز کے قبول ہونے کی امید اور نماز کے قبول نہ ہونے کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ نماز ہے جس نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اگر ہم اس طرح نماز ادا کریں، اس حضور قلبی، اس خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، تو پھر ہماری نماز بھی ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی اور اس آیت مبارکہ پر عمل ہوگی۔ اگر ہم اس طرح نماز ادا نہ کریں، نماز کے باطنی حقوق کو ادا نہ کریں، تو پھر اقیم الصلاۃ پر عمل نہیں ہوا، پھر قرآن پر عمل نہیں ہوا، پھر فقط اوپر نیچے ہونا ہے، فقط نماز کو ظاہری ادا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جہاں سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جہاں پہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پہ آپ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہاں پہ نماز کے ایک رکن رکوع کا استعمال کیا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جو نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ صاف صاف یہ فرماتے کہ قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے، یا یہ فرماتے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، جو نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس رکوع کو کیوں خاص کیا؟ رکوع کا استعمال کیوں کیا گیا؟ رکوع کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ رکوع یہ ایک عظیم رکن ہے۔ نماز کا رکن قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، لیکن رکوع ایک عظیم رکن ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو اس رکوع میں دو رکوعوں کو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ نیچے ہم اپنے جسم کا آدھا حصہ دیکھیں تو وہ قیام میں ہوتا ہے، اور اوپر والا جو حصہ ہے اس کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ گویا رکوع اپنے اندر دو رکوعوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ رکوع میں جب ہم ہوتے ہیں تو آدھے قیام میں بھی ہوتے ہیں اور آدھے سجدے میں بھی ہوتے ہیں، چونکہ رکوع اپنے اندر دو رکوعوں کو جمع کر رہا ہے، اس لیے یہاں میں فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رکوع یہ پوری رکعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر کسی سے پوری رکعت چلی جائے، قیام بھی چلا جائے، قرات بھی چلی جائے، اس کے بعد جب وہ رکوع میں شامل ہوتا ہے تو گویا اس نے پورے نماز کو پا لیا، پورے رکعت کو پا لیا۔ تو یہ رکوع قرات کی بھی نمائندگی کرتا ہے، قیام کی بھی نمائندگی کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ایک عظیم رکن ہوا۔ اس لیے فرمایا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کے بارے میں مسئلہ ذہن نشین فرمائیں گے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ امام جب رکوع سے اوپر ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی جب رکوع میں شامل ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رکعت کو پا لیا۔ یاد رکھیں کہ جب امام رکوع میں ہو، آپ نے رکوع کے ایک لمحے کو بھی پا لیا تو یہ رکوع کو پانا شمار کیا جائے گا، اور اس طرح آپ نے پورے رکعت کو پا لیا۔ لیکن جب امام رکوع سے تھوڑا بھی اوپر اٹھا، اس نے سمع اللہ کہہ دیا، تو اس کے بعد یہ رکوع ختم ہو گئی، رکعت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نماز میں شامل ہوں گے تو رکعت کو پانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو رکعت کو قضا کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ میں نے رکوع کو پا لیا، میں نے رکعت کو پا لیا، اس کے بعد آپ رکعت کا قضا نہیں کریں گے تو اس طرح آپ کی نماز خراب ہوگی، آپ ایک رکعت کم پڑھیں گے۔ تو اس بارے میں احتیاط کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور قلب اور عاجزی و انکساری اپنے کو سامنے رکھ کر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔